احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، لائر ہیں۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف دینے کے قابل ہے؟ میاں صاحب، یہ کانسٹیٹیوشن جس کو ہم 1973 کا آئین کہتے ہیں، بدقسمتی کہہ لیں کہ یہ متفقہ آئین ہے تمام صوبوں کا، کیونکہ 4 صوبے اور تمام پولیٹیکل لیڈرز کا، کہ تمام ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہیڈ کر رہے تھے انہوں نے یہ آئین بنوایا۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ آیا آئین کے تحت لوگوں کو انصاف مل سکتا ہے؟ تو میاں صاحب، اس آئین کے تحت 3 ادارے ہیں، ایک مقننہ جس کو کہتے ہیں پارلیمنٹ، ایک عدلیہ ہے، ایک ایگزیکٹو ہے، چوتھا ادارہ ہم نے بنایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ۔ یہ ایک آرگنائزیشن ہے، جیسے پولیس کی ہے، کہ جیسے پولیس انٹرنلی ملک کو کی حفاظت کرتی ہے لا اینڈ آرڈر کی، اسی طریقے سے بیرونی طور پر ملک کی حفاظت کرتی ہے۔ آئین کی بنیاد مذہب اسلام ہے، باوجود کہ جب یہ آئین بنا اس وقت مائنورٹیز کافی موجود تھیں۔ آئین جو کہ اسلامی آئین ہے، جو بار بار یہ کہتا ہے کہ اسلام ہی فنڈامنٹل رائٹ ہے لوگوں کا۔ اسلام کے ناطے یہ ملک بنا، اور اسلام کے ناطے یہ آئین بنا ہے، اسلام کے ناطے یہ پارلیمنٹ ہے، اسلام کے ناطے عدلیہ ہے۔ اب عدلیہ جو اسی آئین کے تحت کام کر رہی ہے، اب اس کو اختیارات اسی آئین نے دیے ہوئے ہیں۔ میں سپریم کورٹ کی بات کروں گا، جس کے اوپر کوئی اور عدالت نہیں ہے، اس کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہے، جو مرضی فیصلہ کر دے، کسی کو سزائے موت دے دے، جس نے قتل نہیں بھی کیا ہو اس کے خلاف اپیل ہی کوئی نہیں، وہ سزائے موت ہو جائے گا۔ اگر واقعی سزائے موت کا حقدار ہو، کوئی قاتل ہو ایکچولی، اس کو بری کر دیں، اس کے خلاف بھی مدعیوں کو اختیار نہیں ہے کہ اپیل کریں اور ثابت کریں کہ اس نے واقعی قتل کیا ہوا ہے۔ تو صوبوں کے درمیان اگر کوئی جھگڑے ہوں، کوئی انٹرسٹ کا معاملہ ہو، تو اسی سپریم کورٹ نے، کیونکہ یہ فیڈرل کورٹ بھی ہے، یہ فیصلے کرنے ہیں۔ جس ملک میں عدلیہ کے پاس یہ اختیار ہو، اور عدلیہ کے جس ملک میں 75 سال میں 70 سال مارشل لائیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لگی ہوں، اور سپریم کورٹ نے ان مارشل لاؤں کو جسٹیفائی کیا ہو، اور اسی مارشل لاؤں کے تحت انہوں نے حلف اٹھائے ہوں ججز، آئین میں امینڈمنٹ کا بھی اختیار مارشل لا ڈکٹیٹرز کو دیتے ہیں، جو ان کے سپریم کورٹ کے اپنے پاس نہیں ہیں۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ان کے کیا ضمیر ہوں گے۔ آئین کہتا ہے کہ اس ملک کے تمام شہری برابر ہیں، اور رائٹ آف سپیچ بھی ہے۔ کئی پولیٹیکل لیڈرز ایسے بھی ہیں پاکستان میں جنہوں نے سالہ سال جیلیں بھی کاٹیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے بھی ہوئے۔ انہوں نے، اسی سپریم کورٹ نے ان کے خلاف فیصلے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ دیے۔ میاں صاحب، ایسی سپریم کورٹ جو صوبوں کے درمیان اگر کوئی جھگڑے ہوں، کوئی انٹرسٹ کا معاملہ ہو، تو اسی سپریم کورٹ نے، کیونکہ یہ فیڈرل کورٹ بھی ہے، یہ فیصلے کرنے ہیں۔ اگر ایسی سپریم کورٹ جو مارشل لاؤں کے تحت حلف اٹھائے، جو مارشل لا ڈکٹیٹرز کو حق دے کہ آئین کو امینڈ کر لو، پھر ایسے اختیارات چیف جسٹس کے پاس ہوں، وہ جو مرضی فیصلہ کر لے، جس کا مرضی بینچ بنا لے، اور وہ کسی کے پاس اختیار ہی نہ ہو کہ وہ کہے کہ جی یہ بینچ جو ہے یہ نہیں، آپ اسے نہ بیٹھیں لیں، کیونکہ اس کا ایک جج جو ہے وہ
इंटरेस्टेड पार्टी है, और सुप्रीम को जो चीफ जस्टिस कहता है नहीं, यही बेंच बैठेगा। तो इसलिए मियाँ साहब सीधी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं कर सकती ना। 75 सालों में इस मुल्क के अवाम को इंसाफ मिला है। जब सुप्रीम कोर्ट इंसाफ नहीं करेगी तो मियाँ साहब नीचे हाई कोर्ट कैसे करेगा, सेशन कोर्ट कैसे करेगा, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट कैसे इंसाफ करेंगे? इंसाफ का मंबा तो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने उसकी तरफ देखना है। इसलिए मैं ये आपके सवाल के जवाब में कहूँगा कि 75 सालों में इस मुल्क के अवाम को इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ इतना महंगा हो गया कि यहाँ पर 75-80% लोग अदालतों का रुख ही नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख भी नहीं सकते, क्योंकि वसाइल ही नहीं है। और चूँकि वसाइल नहीं है तो वो अच्छा ही करते हैं, क्योंकि वहाँ से इन्हें इंसाफ मिलना नहीं। जो जजेस मार्शल लॉ के तहत हलफ उठाएं वो कैसे इंसाफ दे सकते हैं? वही सब आप जो जिक्र फरमा रहे हैं वो ये कि हमारी अदलिया ने इंसाफ नहीं किया, ये बात अपनी जगह। सवाल ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसाफ है। मसलन मैं आर्टिकल 25 पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सवाल ये है कि क्या वाकयातन ये जो शिक है आइन की, यही प्रिवेल करती है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या इसको किसी दूसरी शिक के जरिए दबा दिया गया है? मियाँ साहब, ये आइन जो है एक किताब में लिखा गया, कागज़ के टुकड़े हैं, बकौल और जनरल ज़ियाउल हक के। ये कागज़ का टुकड़ा है, मैं जब चाहूँ बत्ती की टोकरी में फेंक दूँ। तो मियाँ साहब, इस किताब के तहत इंसाफ, इक्वालिटी आइन ये इख्तियार देता है अदलिया को। उसमें आर्टिकल भी है, अभी आपने पढ़ा, तो उसी ने फैसला करना है कि भाई ये इक्वल हैं आप लोग, ये गरीब अमीर। इस मामले में आप कह सकते हैं कि आइन भी फेल हुआ और अदलिया भी फेल हुई। अगर इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी दूसरी जगह पे ये दिया हुआ है कि स्टेट रिलीजन इस्लाम है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए ये इक्वलिटी नहीं है? तो ठीक है ना कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुसलमानों को, क्योंकि ये आइन इस्लामी है, कि ये तो ऑटोमेटिक है कि जी मुसलमान ही इससे, इस आइन से फ़ायदा उठा सकता है। कोई हिंदू, कोई सिख, कोई क्रिश्चियन, वो इस आइन के तहत इक्वल हो नहीं सकते। ये तो सीधी बात है। जब माइनॉरिटी का कोई शख्स इस मुल्क का सदर नहीं बन सकता, चीफ ऑफ स्टाफ नहीं बन सकता, वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, तो वो कैसे माइनॉरिटी का फ़र्द या वो माइनॉरिटी कैसे इक्वल हो सकती है इस आइन के नीचे? इसलिए नहीं है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि इस आइन के तहत, जो इस्लामी आइन है, इसके तहत माइनॉरिटी जो है वो इक्वल नहीं है तो दूसरे शहरियों के। तो एहसान भाई साहब, क्या ये कहना कि ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, क्या इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये धोखा है? मैं ये कहूँगा कि ये प्रैक्टिकली हुआ नहीं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह पे आप लिखते हैं कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, और दूसरी जगह पे आप किसी शिक के तहत, किसी दफ़ा के तहत, किसी आर्टिकल के तहत आप ये लिख देते हैं कि स्टेट का जो रिलीजन है वो इस्लाम है, दूसरे लफ्ज़ों में जो मुसलमान है वो प्रेसिडेंट बन सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता है, लेकिन कोई गैर मुस्लिम नहीं बन सकता। तो गोया इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने गैर मुस्लिम को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया। अगर गैर मुस्लिम दूसरे दर्जे का शहरी है तो इसका मतलब है कि ये दफा धोखा है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते? मियां साहब, इस सवाल का तो आपने ही जवाब दे दिया। मैं बिल्कुल, आपने सही कहा है कि इस आइन के तहत माइनॉरिटी और मुसलमान ये इक्वल नहीं।
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ شک دی ہوئی، یہ آرٹیکل 25 میں جو مینشن کی، پریکٹیکلی نہیں ہوا، پریکٹیکلی ہو نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. اب یعنی ایک جگہ پہ آپ نے ایکول رائٹ قرار دیا ہوا ہے، اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ یا تو یہ انہیں ایکسپلین کرتے کہ بھئی یہ فلاں 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 ایکول نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن نے جو کہا ہے آل آر ایکول، آل سٹیزن، ان آل سٹیزنز میں تو کرسچنز بھی آتے ہیں، کرسچن بھی آ جاتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں. تو وہ سارے جو ہیں وہ ایکول نہیں ہیں. سیدھی بات ہے میاں صاحب. اس کا مطلب ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر تضاد ہے کہ آپ نیچرلی یہ تعداد ہے، انہیں ایکسپلین کرنا چاہیے تھا. پاکستان میں اس وقت کتنے لائر ہوں گے؟ اس وقت پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ وکیل ہیں. اس تضاد کو لائرز نے، بارز نے کبھی اٹھایا ہے؟ میرے نالج میں نہیں ہے، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. میرے تو نالج میں عملی طور پر بطور وکیل یہ ہے کہ کیس کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے تو یہ باتیں اکثر آ جاتی ہیں، لیکن ایک مقدمے کے طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیس کے طور پہ یہ عدالت میں نہ کوئی ریٹ ہوئی ہے جی، کہ جس کے ریٹ کے تحت، یا نہ کوئی مقدمہ ہوا ہے کہ جس کے تحت یہ کہا جائے آرٹیکل فلاں جو ہے جو یہ کہتا ہے آل سٹیزن آف پاکستان آر ایکول. تو یہ نہیں ہے ایکول. یہ آپ آئین کو ایکسپلین کریں یا درست کریں، سیدھی بات. آپ اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، بارز کو اٹھانا نیچرلی چاہیے میاں اور صاحب، پارلیمنٹ؟ میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس آئین کو جتنی کنٹراڈکشنز ہیں اس میں امینڈمنٹس ہونی چاہیے. اگر امینڈمنٹ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی ہے جی، تو پھر نیا آئین بناؤ. بہت شکریہ احسان بھائی صاحب.